اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ ہمارے اس فیملی میں اگر نئے ہیں تو آپ ہماری اس فیملی کو جوائن کر سکتے ہیں، جس کا نام گرامر فیملی ہی ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا کر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اس فیملی میں ہم انشاءاللہ بیسک ٹو ایڈوانس لیول انگلش گرامر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کسی بھی لینگویج کو اگر ہم سیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں سیکھنی ہے اس کی گرامر۔ اور گرامر کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ سب سے بیسک چیزیں ہیں۔ تو گرامر سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ جو اسکرین، یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ ایک پیج شیئر کیا ہوا ہے۔ اس پیج کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے واٹ از گرامر۔ سو گرامر از اے سیٹ آف پیٹرنز فار ہاؤ ورڈز آر ٹوگیدر ٹو فارم clauses اور sentences۔ گرامر بیسیکلی ہوتی کیا ہے کہ گرامر ایک ایسا پیٹرن ہے، سیٹ آف پیٹرن ہے الفاظ کا، جس کے ذریعے ہم ان کو ایک پیٹرن کے تحت، ایک سیکوینس کے تحت ملا کر ہم ان سے clauses بناتے ہیں اور sentences بناتے ہیں۔ So what we need to know in this regard, first of all, in grammar, basically we need to know about the parts of speech۔ سب سے پہلے ہم پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سب سے اہم ہے انگلش گرامر میں۔ سب سے پہلے جو میں کہوں گا اس کو کہ یہ ایک ایز اے ریڑھ کی ہڈی ہم کہتے ہیں جس کو، اس کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ پارٹس آف اسپیچ۔ اور یہ پارٹس آف اسپیچ بیسکلی ہوتے کیا ہیں؟ پارٹس آف اسپیچ آپ ایسے یعنی الفاظ کے جو فنکشن ہے، کردار ہیں جملوں میں، وہ آپ اگر ان کو آپ پہچانیں گے تو آپ کے لیے گرامر اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ A part of speech indicates how the word grammatically functions within the sentence. One word can perform more than one part of speech when used in different circumstances. Understanding parts of speech is essential for determining the correct definition of a word. So اس کا مطلب کیا ہوا کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے؟ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک لفظ کا گرامیٹیکلی اس کا فنکشن کیا ہے سینٹینس میں۔ گرامیٹیکلی یہ کس چیز کی طرح کام کر رہا ہے؟ ایز اے ناؤن کام کر رہا ہے، ایز اے پروناؤن کام کر رہا ہے، ایز اے این ایڈجیکٹو کام کر رہا ہے، ایز این ایڈورب کام کر رہا ہے۔ So one word can perform more than one part of speech when used in different circumstances۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ایک ہی ٹائم میں ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں مختلف قسم کے کردار ادا کر سکتا ہے، ڈفرینٹ فنکشنز اس کے ہو سکتے ہیں سینٹینس میں۔ تو اگر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو اگر ہم جانیں گے اس کے بارے میں، تو ہمیں یہ معلوم کرنا آسان ہوگا کہ یہ لفظ بیسکلی ہے کیا، بنیادی طور پر اس لفظ کا مقصد کیا ہے یہاں پہ جملے میں لگانے کا۔ تو وہ سینٹینس آف دی مینز کنٹیکسٹ آف دا سینٹینس کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ کس طرح کام کر رہا ہے۔ تو پارٹس آف اسپیچ ہمارے پاس انگلش میں 8 ہیں، اور وہ 8 ہی ہمارے پاس یہ ہیں کہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے، پریپوزیشن ہے، کنجنکشن ہے، انٹرجیکشن ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہمارے پاس ناؤن ہے۔ ناؤن کیا ہے؟ اے ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیاز۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ، لیکن ایک چیز ہمیں یہاں پہ اس لیول پہ نہیں ملتی ہے، آئیڈیاز، نیم آف آئیڈیاز۔ نیم آف پرسن فار ایگزامپل جناح ہو گیا، نیم آف پلیس فار ایگزامپل ہمارے پاس پاکستان ہو گیا،
نیم آف تھنگ ہمارے پاس فلیگ ہو گیا. اور نیم آف آئیڈیاز. نیم آف آئیڈیاز میں ہمارے پاس جتنے بھی قسم کی جو تھنکنگ ہے، جو ہم مطلب سوچ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو فیل اونلی، ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ویزیبل نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس آئیڈیاز. فار ایگزامپل ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن بھی ایک نام ہے لیکن وہ ایک آئیڈیا کا نام ہے، وہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، وہ کسی بندے کا نام نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو نام دیا گیا ہے، مختلف چیزوں کو. ایجوکیشن، لرننگ، نالج، فریڈم، انڈیپینڈنس، نیشن، یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. ایسی چیزوں کو ہم آئیڈیاز کی کیٹیگری میں لائیں گے. اور یہ ہمارے پاس ناؤن کی تفصیل. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے پروناؤن. A pronoun is a word used in the place of noun. پروناؤن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ آپ ناؤن کی جگہ اس سینٹینس میں، جملے میں استعمال کرتے ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں ناؤن کی جگہ؟ ہم بار بار ناؤن کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر ہم ایک ناؤن کو کسی پیراگراف کے اندر، کسی سینٹینس کے اندر اس کو ریپیٹ کریں گے تو وہ آکورڈ سا لگے گا لینگویج میں. تو اس کی اس ریپیٹیشن کو، ناؤن کی ریپیٹیشن کو بچانے کے لیے کہ ریپیٹ نہ ہو، اسی لیے اس کو ریپلیس کیا گیا ہے پروناؤن سے. تو اس کو ہم پروناؤن بولتے ہیں. فار ایگزامپل، جناح جوائن دا مسلم لیگ فار ہی وانٹیڈ ٹو فائٹ فار دا رائٹ آف مسلمز. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ جناح نام لیا ہوا، یہ ناؤن ہے. جناح جوائن دا مسلم لیگ، جناح نے مسلم لیگ جوائن کی. فار ہی وانٹ ٹو، اگر یہاں پہ ہی کی جگہ ہم فار جناح لکھتے تو یہ ریپیٹ ہوتے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ میں جناح سے سٹارٹ کیا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم بھی جناح لکھتے تو یہ ریپیٹیشن ہوتی. تو اس وجہ سے اس ریپیٹیشن کو بچانے کے لیے، اس ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پہ پروناؤن ہی کا استعمال کیا ہے. اور جو چیزیں پروناؤن کے نیچے یا ایڈجیکٹو کے نیچے یا ورب کے نیچے یا ایڈورب کے نیچے جو سینٹینسز ہے، ان میں جو ورڈز میں نے باکس میں رکھا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہی میں نے باکس میں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ پروناؤن ہے. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ An adjective modifies or describes a noun or pronoun. ایڈجیکٹو یا تو ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے یا اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، یا ناؤن کی جگہ پروناؤن کو موڈیفائی یا ڈسکرائب کرتا ہے. کس طرح؟ فار ایگزامپل، جناح واز ٹال اینڈ لین. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو باکس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ٹال اینڈ لین، یہ دو ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہیں. یہ کس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ they are describing the word جناح which is noun. اگر ہم if we say that he was tall and lean، اگر ہم اس طرح کہتے he was tall and lean، تو یہاں پہ he ہمارے پاس پروناؤن کی جگہ آیا، مطلب ناؤن کی جگہ آیا تو وہ پروناؤن ہو گیا. تو he is tall and lean. تو یہاں پہ ٹال اور لین نے کس کو ڈسکرائب کیا؟ ہی کو. تو اس طرح اس نے موڈیفائی کیا یا ناؤن کو یا پروناؤن کو. تو اسی طرح ہم ایسے الفاظ کو ایڈجیکٹو کہیں گے جو کسی ناؤن یا پروناؤن کو موڈیفائی یا ڈسکرائب کریں. تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس کے کانٹیکس کو دیکھ کے ہم نے معلوم کیا کہ یہ ٹال جو لفظ ہے یا لین لفظ ہے یہ کس طرح استعمال ہوا ہے، اس کا گرامیٹیکل فنکشن کیا ہے. ان کو ہم اسی طرح ان کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. اب فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے ورب. تو ورب کیا ہے؟ ورب ایکسپریسز ایکشن اور بینگ. ورب ہمارے پاس ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں ایکشن شو کرتا ہے یا اسٹیٹ آف بینگ. فار ایگزامپل، دا برین از دا کمانڈ سینٹر فار نروس سسٹم.
It integrates sensory information and directs motor responses. यहाँ पे हम जब पहले सेंटेंस में देखते हैं तो ब्रेन इज़ द कमांड सेंटर, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के जो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इज़ जो है एज ए बीइंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, एज ए स्टेट वर्ब इस्तेमाल हुआ है। और दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं इट इंटीग्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेस। तो दूसरे में हम देखते हैं तो हमें सब्जेक्ट के बाद इट के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है, इंटीग्रेट्स का मीनिंग यही है कि वो एक्शन वर्ड शो करता है। दिस इज़ एन एक्शन वर्ड, इंटीग्रेट्स। सो इन दिस सेंटेंस इट इज़ एन एक्शन वर्ड एंड दिस इज़, so these two are verb, is and integrates. Fifth one is adverb. So what is an adverb? An adverb modifies or describes a verb, an adjective or another adverb. Adverb क्या होता है कि वो या तो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, या एक एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। किस तरह? जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल द बैग इज़ वेरी केयरफुली पैक्ड। तो इस सेंटेंस में आप चेक कर सकते हैं कि द बैग इज़ वेरी केयरफुली पैक्ड, जो बॉक्सेस में रखे हुए हैं वेरी एंड केयरफुली। तो केयरफुली यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि मतलब ये पैक्ड किस तरह है, केयरफुली है ना, हाउ। तो पैक्ड के बारे में, पैक्ड को ये डिस्क्राइब कर रहा है। पैक्ड क्या है? पैक्ड हमारे पास वर्ब है और वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब है। तो केयरफुली हमारे पास एडवर्ब हो गया। अब ये वेरी क्या है? वेरी जो है वो केयरफुली के साथ है। तो हमने डेफिनेशन में ये कहा था कि ये या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को। तो यहाँ पे केयरफुली हमारे पास एक एडवर्ब हो गया और इसको मज़ीद जो है मॉडिफाई किसने किया? वेरी ने। तो ये अनदर एडवर्ब यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये भी एक एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। द बैग इज़ सो हैवी, यहाँ पे हम देख सकते हैं सो हैवी। सो, ये सो जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक एडवर्ब है, क्योंकि हैवी लफ्ज़ हैवी हमारे पास बैग को डिस्क्राइब कर रहा है और बैग है एक नाउन। नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो है एडजेक्टिव, और एडवर्ब कैन डिस्क्राइब और मॉडिफाई an adjective or another adverb. So here heavy is an adjective and so is modifying the word heavy, which is an adjective. So ये भी एक adverb हमारे पास, so हमारे पास adverb हो गया। We need a geometry set urgently, यहाँ पे ये urgently हमारे पास adverb हो गया। अब हमारे पास आते हैं छठे नंबर पर preposition। सो प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है? ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रेपोजिशन हमारे पास नाउन या प्रोनाउन से पहले, ऐसे अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन सेंटेंस। एक फ्रेज बनाने के लिए, एक फ्रेज को बनाने के लिए जो कि क्या कर रहा है? मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में, जुमले में किसी दूसरे लफ्ज़ को मॉडिफाई कर रहा है। एन हॉर ग्लास वाज यूज टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे जो बॉक्सेस में मैंने रखे हैं, टू हो गया, बिफोर, इन, ऑफ एंड टू, ये सारे हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं। सो आज के लिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और आज के लिए यही काफ़ी है, और आगे इंशाल्लाह हम सब सारे जो टॉपिक्स हैं हम वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम
ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. دو ہمارے پاس بھی رہتے بھی ہیں، لیکن یہ ہم نے جسٹ این انٹروڈکشن دیا ہے. تو آخر میں آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس فیملی کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں. شکریہ.